بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صفحہ نمبر 197۔ عنوان ہے باب إلى أين يرفع يديه عند افتتاح الصلاة۔ باب نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھائے۔ حدیث نمبر 94۔ ابو حنیفة عن عاصم عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما شحمة أذنيه، وفي رواية عن وائل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة حتى يحاذي شحمة أذنيه۔ حدیث کا ترجمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کی لو تک بلند فرماتے۔ ایک روایت میں ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کی لو تک بلند فرماتے۔ حدیث کی شرح، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کی لو تک اٹھاتے۔ ظاہراً اسے معلوم ہو رہا ہے کہ کانوں کی لو کو چھوتے نہیں تھے، اور حضرت وائل بن حجر کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھاتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث میں ہے جن میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، لیکن وہ احادیث جو کثرت سے وارد ہوئیں ان میں کانوں کی لو تک کا ذکر ہے، لیکن اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا مستحب ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر یعنی رکوع و سجود میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک اس وقت بھی مستحب ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم، صفحہ نمبر 492۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں کی لو تک ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ عنوان تکبیر تحریمہ کا طریقہ۔ حقیقتاً یہ شرائط نماز سے ہے، مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے، اس وجہ سے فرائض نماز میں اس کا شمار ہوا۔ باوضو قبلہ رخ، پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑے ہونا، اور دونوں ہاتھ کان تک لے جائے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، اور انگلیاں نہ ملی ہوئی رکھے، نہ خوب کھولے ہوئے بلکہ اپنی حالت پر ہو، اور ہتھیلیاں قبلہ کو ہوں، نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے باندھ لے۔ مسئلہ، جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گنگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو، اس پر تلفظ واجب نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے۔ حدیث نمبر 95۔ ابو حنیفة عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند التكبير ويسلم عن يمينه ويساره۔ حضرت وائل بن حجر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا اور اپنے دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرا۔ حدیث کی شرح، اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی اور انتہا سلام کے ساتھ ہوتی تھی۔ فقہی مسائل۔ اگر سلام کے علاوہ کوئی دوسرا منافی نماز قصداً پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوئی، اور بلا قصد کوئی منافی پایا
تو نماز باطل۔ مثلا بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد تیمم والا پانی پر قادر ہوا، یا موزے پر مسح کیے ہوئے تھا اور مدت پوری ہو گئی، یا عمل قلیل کے ساتھ موزہ اتار دیا، یا بالکل بے پڑھا تھا اور کوئی آیت بے کسی کے پڑھائے محض سننے سے یاد ہو گئی، یا ننگا تھا، اب پاک کپڑا بقدر سطر کسی نے لا کر دے دیا جس سے نماز ہو سکے، یعنی بقدر مانع اس میں نجاست نہ ہو، یا ہو تو اس کے پاس کوئی چیز ایسی ہے جس سے پاک کر سکے، یا یہ بھی نہیں مگر اس کپڑے کی چوتھائی یا زیادہ پاک ہے، یا اشارے سے پڑھ رہا ہے اب رکوع و سجود پر قادر ہو گیا، یا صاحب ترتیب کو یاد آیا کہ اس سے پہلے کی نماز نہیں پڑھی، اگر وہ صاحب ترتیب امام ہے تو مقتدی کی بھی گئی، یا امام کو حدث ہوا اور امی کو خلیفہ کیا اور تشہد کے بعد خلیفہ کیا تو نماز ہو گئی، یا نماز فجر میں آفتاب طلوع کر آیا، یا نماز جمعہ میں عصر کا وقت آ گیا، یا عیدین میں نصف النہار شرعی ہو گیا، یا پٹی پر مسح کیے ہوئے تھا اور زخم اچھا ہو کر وہ گر گئی، یا صاحب عذر تھا اب عذر جاتا رہا، یعنی اس وقت سے وہ حدث موقوف ہوا یہاں تک کہ اس کے بعد کا دوسرا وقت پورا خالی رہا، یا نجس کپڑے میں نماز پڑھ رہا تھا اور اسے کوئی چیز مل گئی جس سے طہارت ہو سکتی ہے، یا قضا پڑھ رہا تھا اور وقت مکروہ آ گیا، یا باندھی سر کھولے نماز پڑھ رہی تھی اور آزاد ہو گئی اور فوراً سر نہ ڈھانکا، ان سب صورتوں میں نماز باطل ہو گئی۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ عنوان ہے باب ما جاء فی رفع الیدین، ہاتھوں کو اٹھانے کے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 96۔ ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم انه قال في وائل بن حجر اعرابی لم يصل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قبلها قط اهو اعلم من عبد الله واصحابه حفظ ولم يحفظ، يعني رفع اليدين۔ وفي رواية عن إبراهيم أنه ذكر حديث وائل بن حجر فقال أعرابي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة قبلها هو أعلم من عبد الله۔ وفي رواية ذكر عنده حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند الركوع وعند السجود فقال هو أعرابي لا يعرف الإسلام لم يصل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلاة واحدة، وقد حدثني من لا أحصي عن عبد الله بن مسعود أنه رفع يديه في بدء الصلاة فقط، وحكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله عالم بشرائع الإسلام وحدوده متفقد لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ملازم له في إقامته وفي إسفاره، وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت ابراہیم نخعی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی بابت لکھتے ہیں کہ یہ دیہات کے رہنے والے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے پہلے انہوں نے کوئی نماز نہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، تو کیا یہ حضرت عبداللہ اور آپ کے اصحاب سے بڑے عالم ہے کہ حضرت وائل بن حجر نے رفع یدین کو یاد کر لیا اور یہ اسے محفوظ نہ کر سکے؟ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی کے پاس حضرت وائل بن حجر کی حدیث بیان کی گئی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع اور سجدہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، تو حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا وہ دیہات کے رہنے والے تھے، اسلام کی مکمل معرفت سے قاصر تھے، انہوں نے صرف ایک نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا فرمائی ہے، جبکہ دوسری طرف مجھے اتنے زیادہ راویوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پہنچائی ہے کہ میں انہیں شمار نہیں کر سکتا،
اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ صرف نماز کی ابتدا میں ہی ہاتھ اٹھاتے تھے، اور اس کی بابت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ بھی دیتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود شرائع و حدود اسلام سے واقف بھی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کی تلاش میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں ساتھ رہتے تھے، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے شمار نمازیں پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ حدیث کی شرح، اس حدیث میں رفع یدین کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رفع یدین کیا اور کہاں نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے شروع میں رفع یدین فرماتے تھے، تو دوسروں کی بنسبت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو ترجیح ہو گئی، اس لیے کہ آپ اسلام کی شرائع اور حدود کے عالم تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، اخبار اور اسرار کی تحقیق کرنے والے تھے، اور آپ کو یہ بھی شرف حاصل تھا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں رہتے تھے، اور آپ کی ایک اور خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے شمار نمازیں پڑھی ہیں۔ علاوہ ازیں آئندہ حدیث اس کی تشریح میں اپنے آپ مثل ہے۔ حاشیے میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم، صفحہ نمبر 121۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔